موجود ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بینکم و بینہا 500 آقا فرمانے لگے کہ آپ اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اب دیکھیں کہ پہلے آسمان پر تک پہنچنا یہ انسان کے لیے 500 سال کی مسافت ہے. گویا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 سال کی مسافت طے کرنے کے بعد جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کیا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسرے آسمان پر جاتے ہیں اس کی بھی مسافت پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت بھی 500 سال کی مسافت. جب دوسرے آسمان پر پہنچے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں. انہوں نے استقبال کیا آگے چل کر. جب تیسرے آسمان پر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. حضرت یوسف علیہ السلام وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن بے شمار آپ کی حسن دولت آپ کو حسن عطا کر رکھا. پھر میں عرض کرتا چلوں وہاں سے بھی آپ اوپر تشریف لے گئے. جب آپ چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا. جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے 5ویں آسمان کی طرف جب محو پرواز ہوئے تو 5ویں آسمان پر آپ کا استقبال آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام آگے تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کا استقبال کیا. آقا علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر جب تشریف لے گئے تو وہاں پر کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما تھے. وہ آگے بڑھے اور آقا علیہ السلام کا استقبال فرمایا. پھر آپ وہاں سے بھی 7ویں آسمان کی طرف تشریف لے گئے. تو 7ویں آسمان پر جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر کوئی آگے استقبال کرنے کے لیے نہیں آیا. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سامنے دیکھا تو بیت المعمور کے ساتھ پشت لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ بزرگ ہستی کون سی ہیں؟ تو جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے جد امجد جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آگے کی طرف گیا. جب ان کے قریب پہنچا تو پھر آپ کھڑے ہوئے اور پھر آپ ارشاد فرمائے ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ مرحبا یعنی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا. یہاں یہ سبق دینا مقصد تھا کہ بیٹا جتنے بھی مرتبے پر کیوں نہ فائز ہو جائے, مقام و مرتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے, باپ اس کے استقبال کے لیے نہیں آئے گا, بیٹا آگے بڑھے گا. یہاں پر یہ سبق دینا مقصد تھا. میں آپ سے عرض کرتا چلوں, حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو فرمائی اور یہ پیغام بھی دیا کہ میری امت کو, اپنی امت کو میرا سلام کیا دینا. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں, وہاں سے بھی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی سیر کرنے کے بعد بھی پھر سدرۃ المنتہا کی طرح روانہ ہوئے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح زمین پر بیت اللہ شریف گئے, جس کی طرف جو ہمارا قبلہ ہے, منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور انسان وہاں جا کر طواف کرتے ہیں, حاجی حج کرتے ہیں, عمرہ کرنے والے بھی طواف کرتے ہیں. میں عرض کرتا چلوں کہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے, وہاں بھی ہر لمحہ طواف ہو رہا ہوتا ہے.
वहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। और एक रवायत में यह है कि 70,000 फरिश्ते एक वक्त में बैतुल मामूर का तवाफ कर रहे होते हैं। और फरमाया कि जो फरिश्ते एक मर्तबा तवाफ कर चुके होते हैं, फिर क़यामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। मैं यहाँ पर आपकी खिदमत में यह अर्ज करता चलूं कि हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां की सैर करने के बाद फिर सिदरतुल मुंतहा की तरफ रवाना हुए। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो मैं अर्ज करता चलूं कि आका अलैहि वसल्लम उससे भी ऊपर तशरीफ ले गए, फिर अर्श पर तशरीफ ले गए। और यानी उससे भी आगे जुबान कुदरत ने मकाम कुर्ब का जिक्र कुछ इन अल्फाज में फरमाया है। और वो अल्फाज कुछ इस तरह है, आप भी समात फरमाएं। फरमाया सुम्मा दाना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना। वहां क्या हुआ? ये मेरी और आपकी अकल से मावारा चीजें हैं। हमारी और आपकी अकल की रसाई से बालातर चीजें, बालातर है। कुरान ने अल्लाह तबारक व तआला और हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो मुलाकात हुई, उस बारे में कुरान के अल्फाज आप मुलाहिजा फरमाएं कि क्या हुआ। कुरान ने बताया कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। और अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के अल्फाज इस चीज के बारे में कुछ इस तरह है। वो सीरतुन नबी की जिल्द नंबर 3 है उनकी, वहां पर वो इस चीज के बारे में इरशाद फरमाते हैं, समात फरमाएं। आप फरमाते हैं कि फिर शाहिद मस्तूर अज़ल ने चेहरा से पर्दा उठाया और खलवत गाए राज में नाजो न्याज के वो पैगाम अता हुए जिनकी लताफत और नजाकत बारे अल्फाज की मुतहम्मल नहीं हो सकती। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख की भी सैर कराई गई। हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक के अर्ज़ो समा ने अपनी कुदरत की निशानियां भी अता फरमाई। और फिर मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करता चलूं कि हुजूर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मुकाम कुर्ब और गोशे खलवत में दीगर इनामात नफीसा के अलावा 50 नमाजें भी अदा करने का हुक्म मिला। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अर्ज़दाश्त पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में आता है कि कई बार गए रब्बुल इज्जत में तखफीफ के लिए इल्तिजा की, चुनाचे नमाज की तादाद 5 कर दी गई और सवाब 50 का ही रहा। फराज़े अर्श से महबूबे रब्बुल आलमीन मुराजियत फरमाए, खाकदाने अर्ज़ी हुए। अभी यहाँ रात का समा था, जब वापस तशरीफ लाए तो अभी रात का समा था और सू रात की तारीकी फैली हुई थी, सफेदा सहर का कहीं नामो निशान न था। और शायर ने यहाँ पर क्या खूब और कितने ही प्यारे अल्फाज में इरशाद फरमाया है। यहाँ पर शायर कहता है, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, ता अर्श के और चले आए मोहम्मद।
اور پھر یہاں پر اسی چیز کے حوالے سے شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح العامی بھی تنگ و حیران ہے، عظمت مصطفیٰ کی ملے ہاتھ کسے، یہ وہ دریا ہے جس کا کنارہ نہیں۔ اور شاعر نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بے شمار اشعار ہیں، لیکن امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے شاعری کی تو کمال کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کے اس معجزہ کے حوالے سے، فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا معراج کی شب حضور کو ہر چیز کا مشاہدہ کرایا گیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ مخلوقات میں فقط ایک ہی ذات ایسی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بے حجاب اور براہ راست دیکھا، اور وہ ذات فقط حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اس بارے میں امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا شعر کہا، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ اور کیا غیب تم سے نہا ہو بلا، اور کیا غیب تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ، اس پر تحقیقات ہو رہی ہیں۔ صاحبان بصیرت، صاحبان علم اور سائنس کی ایجادات جو ہو رہی ہے، تو اس کی بے شمار قسم کی وہ باتیں جو انسانی عقل سے، انسانی عقل کی جہاں رسائی نہیں تھی، وہ آہستہ آہستہ اٹھتے وہ انسانی فہم میں آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں، رفعتوں اور آپ کی شان، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ایک داستان عشق بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو سیر کرائی، یہ ایک داستان عشق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس داستان عشق سے اس کی ہمیں سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار سبق بھی رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کے جملہ فیوزات و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔